تصور کریں آپ کو ایک ٹریجر میپ یعنی ایک خزانے کا نقشہ ملے، لیکن اس نقشے کی زبان آپ کے لیے نامانوس ہو، آپ کو سمجھ نہ آتی ہو، آپ کیا کریں گے؟ یقیناً آپ اس زبان کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے تاکہ آپ اس خزانے تک پہنچ سکیں۔ قرآن پاک بھی تمام انسانوں کے لیے سراپا ہدایت کا خزانہ اور ایسا نقشہ ہے جو انسانوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ان منزلوں تک لے جاتا ہے جو اصل کامیابی ہے۔ لیکن سوچئے، آپ کے پاس ایک نقشہ ہو اور آپ اسے سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو کیا آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں؟ ہم سب بلیو کرتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، جس میں اللہ آپ سے، مجھ سے، ہم سے مخاطب ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ کتنے لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارا کریٹر، جس نے ہمیں بنایا ہے، ہمارا خالق، مالک، رازق ہم سے کیا کہہ رہا ہے، وہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ ہمارے یہاں تو ایک کلچر سا بن گیا ہے کہ اکثر جو لوگ قرآن پڑھتے بھی ہیں تو وہ اسے تلاوت تک محدود رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف تلاوت کر لینا کافی ہے۔ یقیناً قرآن کی تلاوت کرنا ایک اچھا عمل ہے، اور یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایک ایک حرف پڑھنے پر نیکیاں ملتی ہیں۔ بٹ از دیٹ آل قرآن آسک آف اس؟ لیکن کیا قرآن ہم سے صرف تلاوت کا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ کیا ہم قرآن پہ غور و فکر کرتے ہیں؟ لوگ قرآن کو سمجھنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ قرآن صرف سخت رولز اور منع کرنے والی باتوں سے بھرا ہے، اور کچھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اسکالرز کے لیے ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری نہیں۔ لیکن یہ سب غلط فہمیاں ہیں۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب اللہ اور بندے کے تعلق پر بات کرتی ہے۔ یہ کتاب انسانوں کو وزڈم، گائیڈنس اور ہوپ دیتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ گائیڈنس فار دا پیپل ہو ہیو تقوی، ہدایت، یہی اصل مقصد ہے۔ لیکن اگر ہم اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو ہدایت کیسے ملے گی؟ ہمارے معاشرے میں قرآن حکیم کو خوبصورت کپڑوں میں لپیٹ کر الماری یا ہائیسٹ شیلف پر رکھ دیتے ہیں اور اسے صرف خاص موقعوں پر نکالتے ہیں، پر اس کے اصل پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیا یہ قرآن کا حق ادا کرنا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، محنت کریں۔ بہتر یہی ہوگا کہ عربی سیکھی جائے، لیکن نہیں سیکھ سکتے تو کم از کم ترجمے کے ساتھ اسے پڑھ کر سمجھیں اور اس پہ غور و فکر کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آج سے شروع کریں، ایک آیت سے شروع کریں، اور اللہ سے دعا طلب کریں کہ وہ ہمارے دل کو اپنی باتوں کے لیے کھول دے۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟